الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے خون. حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیت اللہ دی فضیلت اور حج و عمرہ دی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گا. رب العالمین دے کو دعا ہے اللہ میرے سمیت سب نو حاضری نصیب فرمائے. حضرات محترم، رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، اس زمین تے لوگوں واسطے سب تو پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیتا گیا ہے. ببکۃ مبارک اور بابرکت شہر دے اندر، مکہ شہر دے اندر، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور لوگوں واسطے رب العالمین دے اندر اپنی رحمتاں اور برکتاں رکھ دیتا ہے. اور جڑے لوگ بھی خوش نصیب اس گھر کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت دے نال ہم کنار ہو جاتے ہیں. کائنات دے لوگوں، حج کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، مگر ساڑھے معاشرے دے اندر ایک بڑا ہی عجیب معاملہ پایا جاتا ہے. جڑا بندہ حاجی ہوئے دسیا جائے کہ اے فلاں بندے نے حج کیتا ہے، تے بعض لوگ اللہ معاف فرمائے تنقید دے دے. کسی نے جناب خدا نام حاجی ٹوکا رکھ دیتا ہے، اور کوئی کسی نام دے نال پکار رہا ہے، کوئی کسی نام دے نال پکار رہا ہے. حضرات محترم، میری گفتگو تے غور کرنا. حج ایک اہم عبادت ہے اور ساڑھے دین دا اہم رکن ہے. اس تو بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا. حج کس چیز کا نام ہے؟ حج ایک تقوی اور متقی، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کا نام ہے. جڑا بندہ حج کر آئے بیت اللہ شریف دا حج کر آئے، وہ بڑی ہی سعادت والا، بڑے ہی مقام والا ہے. او دے اندر ایک خصوصیات ہونی چاہیے کہ او دے اندر اخلاق ہوئے، او دے اندر نرمی ہوئے، او دے اندر سخاوت ہوئے، او دے اندر جناب صبر ہوئے، او دے اندر برداشت ہوئے، او دے اندر ایمان دیانتداری ہوئے، او دے اندر ایمانداری ہوئے. حج کرنے والا نماز فرائض دی جناب پابندی کرے، عاجزی دا پیکر بن جائے، متقی بن جائے، اور کسی تے ظلم کرنے والا نہ ہوئے، ظلم و ستم کرنے والا نہ ہوئے. کائنات دے لوگوں، اس بندے نو حقیقت کے اندر حاجی کیا جاتا ہے. حج کر کے آئے اور پھر ہمیشہ واسطے مرنے تک اللہ رب العالمین کا ہو کے رہ جائے. اللہ اکبر.
اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اسی اپنے اس گھر دے اندر بڑیاں بڑیاں نشانیاں رکھ دیتیاں۔ مقام ابراہیم وہ دے اندر اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر مقام ابراہیم بھی موجود ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جڑا بندہ میرے گھر دے اندر داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور جس انسان دے کول طاقت ہوئے، مالی طاقت ہوئے، جسمانی طاقت ہوئے، فرمایا وہ دے تے حج فرض ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرما رہے نے، اللہ پاک نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جڑے بندے کو مالی استطاعت ہوئے نا، مالی طاقت ہوئے نا، صاحب استطاعت ہوئے نا، جسمانی طاقت ہوئے نا، وہ جناب ادھتے حج فرض ہو جایا کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جڑا بندہ جناب حج نہ کرے، استطاعت ہون دے باوجود، مال ہون دے باوجود جناب بیت اللہ دا حج نہ کرے، رب العالمین فرما رہے نے ومن کفر، انہیں جناب کفر کیتا ہے، وہ جناب کفر دا ارتکاب کر چکے ہیں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ میرا رب تمام جہانہ تو بے پرواہ ہے۔ کائنات دے لوگوں، رب العالمین دی خواہش ہے کہ میں اگر تانوں مال دیتا ہے، تانوں جناب صاحب استطاعت بنایا ہے، تواڈے کول مال موجود ہے، تسی سفر کر سکتے ہو، بیت اللہ دا حج کر سکتے ہو، تواڈے کول توفیق موجود ہے۔ فرمایا رب العالمین دی خواہش ہے پھر تسی حج کرو نا۔ اور جڑا بندہ جناب صاحب استطاعت ہونے دے باوجود حج نہیں کرتا، ومن کفر، وہ جناب کفر دا ارتکاب کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ رب العالمین تمام جہانتوں بے پرواہ نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ امام کائنات نے فرمایا کہ اسلام دیا بنیادہ پانچ چیزاں تے نے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ پہلے نمبر تے شہادت دینا، گواہی دے دینا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین تو علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، فرمایا دوسرے نمبر دے نماز میں قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکاة
الحج اور بیت اللہ دا حج کرنا وصوم رمضان اور رمضان المبارک دے روزے رکھنا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن رب العالمین نے مال عطا فرمایا جدی صحت بھی ٹھیک ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ حج نہ کرے آقا علیہ السلام نے وعید فرمائی آپ نے فرمایا اگر استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج نہ کرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جناب یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے فرمایا جن کو مال ہے حج نہیں کرتا فرمایا اگر جناب وہ اس حالت کے اندر مر گیا فرمایا یہودی ہو کے مر جائے عیسائی ہو کے مر جائے اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج و عمرے نو اللہ رب العالمین واسطے پورے کرنا کائنات نو غور کرنا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں تواڈے تے حج نو فرض کر دیتا گیا ہے تواڈے تے حج نو فرض کر دیتا گیا ہے ایک جناب نبی پاک دا پروانہ بھولیا نبی پاک دا صحابی بولیا کہندا اللہ دے رسول کیا ساڈے واسطے ہر سال حج کرنا فرض ہے نا آقا علیہ السلام خاموش رہے نا فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى آقا علیہ السلام بولتے نے خود نہیں بولتے مگر رب العالمین کے حکم دے نال بولتے نے آقا علیہ السلام خاموش ہے آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیندا نعم کہہ دیندا پھر تواڈے تے ہر سال حج نو فرض کر دیتا جاندا آقا علیہ السلام نے فرمایا تواڈی پوری زندگی دے اندر ایک مرتبہ حج تواڈے تے فرض ہے اللہ اگر تواڈے کول تسی جناب صاحب استطاعت ہو فرمایا تواڈے تے جناب زندگی دے اندر ایک مرتبہ جناب تواڈے تے حج فرض ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو تسی حج کر دے ہو جدو تسی عمرہ کر دے ہو رب العالمین تواڈے گناہاں نو معاف کر دیندے نے تواڈے گناہاں نو انج تواڈے تو دور کر دیندے نے کہ جویں جناب لوہے نو بٹھی دے اندر ڈال دیتا جائے نا او دی میل کچال دور ہو جاندی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انج تواڈے تو گناہاں نو دور کر دیتا جاندا ہے اللہ نبی پاک نے فرمایا جدو تسی جناب حج کر دے ہو عمرہ کر دے ہو ایدی وجہ تو رب العالمین تواڈی روزی دے اندر تواڈے مال دے اندر برکت عطا کر دیندے اللہ اگر کوئی بندہ کہتا نا کہ میرے تے جناب فقیری آ گئی ہے میرا کاروبار نہیں چلتا اللہ رب العالمین اور توفیق عطا کرن وہ جناب عمرہ کرائے حج کر آئے نا وہ دی برکت دی وجہ تو رب العالمین وہ دے واسطے رزق نو کھول دیں گے اور سن اللہ اور کرنا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ حج واسطے نکلے سفر پہ جا رہے ہیں سفر حج واسطے نکلے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دی سواری قدم چھپ دیئے ہر قدم تے رب العالمین انہوں نے کی عطا فرماندے نے وہ دے درجات بلند فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر عمرہ کرے نا
ثواب عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جڑا رمضان دے اندر عمرہ کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دا عمرہ بھی ایسا ہو گیا اسی طرح جویں میں محمد دے نال عمرہ حج کیتا۔ اللہ اکبر۔ رمضان مبارک دے مہینے اندر عمرہ کرنا حج دے برابر ثواب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں جناب مال ہوئے او جدوں جناب ٹال مٹول نہ کریا کرو نا، بہانے تلاش نہ کریا کرو نا، کل دا پتہ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج کرو نا، حج کرو نا۔ فرمایا الحج اشہر معلومات أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، اور جڑا بندہ حج کرنا فلا رفث ولا فسوق، اور بندہ جناب لغویاں تو بچ جائے نا، رب العالمین دے ہاں گناہوں تو بچ جائے نا، فلا رفث ولا فسوق، جو جناب لڑائی جھگڑے تو بچ جائے نا، لڑائی جھگڑے تو بچ جائے نا، یعنی حج دے دوران نہ کسی نال جھگڑا کرے نہ کسی دے نال لڑائی کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اس حالت کے اندر جناب حج کرتا ہے، نہ کسی دے نال لڑائی کیتی ہے نہ کسی دے نال جھگڑا کیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہوں تو بچ گیا، گناہوں تو بچ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے بشارت دے دیتی وہ جناب گناہوں تو انج پاک ہو گیا، انج صاف ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انج ہو گیا جویں اج ایمان نو جنم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین دے کولوں دعا کرو اللہ میرے سمیت سب نو حج دی توفیق عطا فرمائے۔ تے بابا جی پتہ کی آندے نے اللہ تیرا کر ویکھا تیرا در ویکھا، اللہ تیرا کر ویکھا تیرا در ویکھا، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھا، او جتھے ایک نماز دی لکھ بندی، او جتھے ایک نماز دی لکھ بندی، اوتھے عمرہ گزارن جی کردا۔ اللہ تیرا گھر ویکھا تیرا در ویکھا، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھا۔ او کائنات دے لوگ ذرا غور کرنا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو جناب حاجی میدان عرفات کے اندر موجود ہوتے نے، رب العالمین فرماتے نے، رب العالمین اپنے بندیاں دے انہاں حاجیاں دے فخر کرتے نے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اے میرے فرشتیو، اے میرے فرشتے انہاں نے مینوں ویکھیا نہیں، اے میرے کولوں ڈردے نے، تقوی خیر اختیار کرتے نے۔ رب العالمین فرما رہے نے کہ اے میرے فرشتیو گواہ ہو جاؤ نا، اے میرے مہمان بن کے آئے نے، میں انہاں نوں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جناب یہودی آیا آگے کہنے لگا اے امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین تواڈے قرآن دے اندر نا ایک آیت ہے، اگر وہ آیت جڑی نا ساڈے جناب ساڈی کتاب دے اندر نازل ہوندی اسی جناب ان نزول عید مناندے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایو آیا کیڑی آیت ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم، سبحان اللہ۔ فرمایا رب العالمین نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہنے لگا اے آیت یہودی کہنے لگا اے آیت کہ جڑی جناب
نازل ہوئی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے کہ مینوں معلوم ہے میں جاننا کہ ادا شان نزول کی ہے اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن دے قاری قرآن دے مفسر نے نا کائنات دے لوگوں دا غور کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں ادا شان نزول جاننا میدان عرفات کے اندر میدان عرفات کے اندر جمعہ دا دن سی آئے ہائے جمعہ دا دن سی میدان عرفات کے اندر آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے خطبے دے دوران اے آیت مبارکہ دا نزول ہویا اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم سبحان اللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رب العالمین نے ساڑھے واسے دین مکمل کر دیتا ہے اسلام نے ساڑھے واسے کمپلیٹ کر دیتا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا رب العالمین نے ساری نعمتوں پورے فرما دیتا ہے وہ جناب جڑے حجاج اکرام نے انہاں واسطے حکم کیے اے جناب جڑے حاجی حج کر رہے ہیں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وہ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا ایک بندہ حج کر لیندہ ہے عمرہ کر لیندہ ہے وہ جناب نماز تو دور نہیں ہو سکتا وہ جناب نماز تو دور نہیں ہو سکتا رب العالمین دے ذکر تو دور نہیں ہو سکتا وہ جدو جناب حج کر لیندہ نا وہ دی جناب تڑپ رب العالمین دے نال ہور بڑھ جایا کر دی ہے رب العالمین دے نال محبت ہور بڑھ جایا کر دی ہے رب العالمین فرما رہے نے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جدو تسی جناب حج دے ارکان پورے کر لو جناب حج نو پورے کر لو نا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تسی اپنے رب دے ذکر نو جاری رکھنا ہے اپنے رب دے ذکر نو جناب جاری و ساری رکھنا ہے ایک ذکر کرنا ہے ایک ذکر کرنا ہے آباءکم او اشد ذکرا کہ جنہیں جناب تسی اپنے باپ دادا نو یاد کر دے نا اپنے باپ نو یاد کر دے ہو اپنے دادا نو ذکر کر دے فرمایا اس تو بھی زیادہ او اشد ذکرا ایدی تفسیر دی اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرکین بھی حج کر دے سن مشرکین بھی حج کر دینے اور جو جناب حج مکمل ہو جاندہ مینا دی اندر جناب میلہ لگایا کر دے اور مینا دی اندر جناب میلہ لگا کے نا مشرکین حج تو فارغ ہو گئے اور دے اندر اپنے باپ دادا دی گلاں کر دے انہاں دی جناب گلاں کر دینا ساڑھے باپ نے جناب انج کر دیتا ساڑھے دادا نے انج کر دیتا فرمایا اے ہو جی گلاں نہیں کرنیاں بلکہ کی کرنا آباءکم او اشد ذکرا رب العالمین دے جن ذکر نو جاری و ساری رکھنا ہے اگر رب العالمین فرما رہے نے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ سن دھیان دل محبتیاں باتاں اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا بعض لوگ ایسے نے وہ جناب دعا کر دے یا اللہ میرے دنیا عطا کر دے اللہ میرے دنیا عطا کر دے اللہ میرے دنیا سے جناب بڑا مال دے دیو میں بہت امیر ہو جاؤں اللہ پاک فرما رہے نے اے دنیا کی حسرت کرنے والے اے مال کی حسرت کرنے والے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تیرا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں اور جڑا بندہ یہ دعا کرتا ہے یا اللہ میں دنیا ہی سارا کوئی دے دے اللہ نے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تیرا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں اور جڑا بندہ یہ دعا کرتا ہے فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا
جناب محمد. درود پاک پڑھ دے ذرا چھل آ جائے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب اے دعا ہے نا فرمایا ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طواف کر دیا فرمایا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ اے نہیں کہنا یا اللہ میں دنیا تے سارا کچھ دے دے بلکہ کی کہنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے. جدو اے جناب دعا کرو گے نا وہ دے اندر جناب رزق بھی آ جائے گا وہ دے اندر خوشحالی بھی آ جائے گی وہ دے اندر صحت یابی بھی آ جائے گی وہ دے اندر نیک اولاد بھی آ جائے گی دنیا دیا ساری خوشیاں دے اندر آ جان گیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میں نا لاہور ایک شاپنگ سینٹر کے اندر گیا تو جناب بہت بڑا ہال وہ دے اندر جناب گیا وہ جناب ایک ہی چھت تلے ہر چیز موجود ہے جناب کپڑے دی دکاناں جوتیاں دی دکاناں جناب کتاباں دی دکاناں جناب گوشت دی دکاناں ساریاں ایک ہی چھت تلے موجود نے. وہ کائنات کے خبر غور کرنا جب تسی یہ دعا پڑھو گے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ساڑیاں سانو ساری دنیا دی خوشیاں مل جان گیا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دیو تے میری آخرت بھی بہتر کر دیو. اللہ عذاب جہنم تو میں محفوظ